السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. تمام تر تعریف حمد ثنا اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انس اور جن کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سلامتی اور برکتیں ہوں آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر. اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج سورہ انعام کی آیت نمبر 50 سے انشاءاللہ تعالی کلاس رہے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس کو ہمیں صحیح معنوں میں، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روشنی میں، قرآن کو صحیح احادیث کی روشنی میں، اور قرآن کو صحابہ اکرام کے منہج، صحابہ اکرام کے فہم سے سمجھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں قرآن پر ایمان، آخرت پر ایمان، نبیوں پر ایمان اور اللہ رب العزت کی خصائص پر ایمان لانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. معزز سامعین، جیسے کہ ہم جانتے ہیں سورہ انعام مکی ہے، اور مکہ کے حالات ہماری نظروں کے سامنے ہیں کہ کیسے سختی کا ماحول ہے، لیکن اس کے بعد بھی دعوت دین کا کام پورے جذبے کے ساتھ، پورے جوش اور پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ اور ایمان کی روشنی میں صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت تک اس پیغام کو پہنچانے میں سرگرم ہیں. اتنے سخین حالات ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا بھی کام کر رہے ہیں اور اصلاح کا بھی، تربیت کا بھی کام کر رہے ہیں. تربیت یعنی جو لوگ اسلام میں آ چکے ہیں ان کی بخوبی انجام، تو ان کی تربیت کا بہت بہترین طریقے سے آپ نے انجام جو ہے فیصلہ کیا ہوا ہے، یا اس ضرورت کو بھی جو ہے اپنا انجام دے رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 50 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے طرف وحی کی جاتی ہے. کہہ دیجئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس آیت مبارکہ کے اندر اور اس کے بعد جو آیتیں آ رہی ہیں، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اللہ کا مقام و مرتبہ بتایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بتایا، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ آ رہا ہے کہ آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی خصائص کو بیان کیا، اپنی خوبی کو بیان کیا جو اللہ رب العزت کے ذات کے لیے خاص ہے. اور اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص کیا چیز ہے؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اللہ کے جو خزانے ہیں وہ یہ خصائص اللہ کے لیے خاص ہے، یہ خوبی اللہ کے لیے خاص ہے کہ سارے قسم کے خزانے، روحوں کا خزانہ ہے، انسانوں کا خزانہ ہے، جانوروں کا خزانہ ہے، ان کی رزق کا خزانہ ہے، اور جتنی بھی جو بھی چیزیں ہیں اللہ رب العزت کی وہ اللہ کے اختیار کی ہیں.
اللہ کے پاس اس کی کنجیاں ہیں، اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے وہ، یہ اللہ کی خصائص ہے، اللہ کی خوبی ہے۔ اور دوسری خوبی، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، تو غیب کا جاننے والا بھی صرف اور صرف اللہ ہے، اور اپنے غیب میں سے غیب کی خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک وہ غیب کی خبریں پہنچتی ہیں۔ جیسے قبر کے اندر کیا ہوگا یہ بھی ہمارے لیے غیب ہے، حشر میں کیا ہوگا، جنت ہے جہنم ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے بارے میں، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں، یہ خبریں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچائی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اور غیب کے تعلق سے بات آ رہی ہے، وہاں پہ اور کلیئر ہو جائے گا کہ غیب جو ہے وہ اللہ رب العزت کی خوبی ہے، اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ کی خصائص میں سے ہے، اور غیب اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ غیب کی خبروں میں سے اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ میں اپنی غیب میں سے جتنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خبر بتاتا ہوں۔ تو کبھی جب اللہ رب العزت نے چاہا، تو جیسے ایک جنگ کا معاملہ تھا، جنگ ادھر چل رہی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی فلاں جگہ فلاں کو شہید کیا گیا، فلاں جگہ فلاں کو مارا گیا، فلاں جگہ فلاں ہوا، جبکہ وہ جنگ کہیں اور چل رہی ہے اور نبی مکرم ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایسی خبر جو چاہتا تھا وہ بتا دیا کرتا تھا، ورنہ وہیں پر آپ دیکھیں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سفر کے اندر صحابہ جا رہے ہیں، اور راستے میں ماں عائشہ رضی اللہ عنہ پالنے سے اتری، جہاں پہ لوگ اکٹھا ہوئے تھے، رکے تھے، اور پھر آپ اپنی قضائے حاجت سے واپس آ گئیں، تو جو پالکی اٹھانے والا ہے، جو ملا تھا، اس نے دیکھا کہ ماں آ چکی ہیں، اور پھر اس کے بعد ماں عائشہ نے دیکھا کہ میرے کان کی جو بالیاں ہوتی ہیں، یہ جو بھی چیزیں ہوتی ہے وہ کہیں گر گئی ہے، تو اس کو لینے کے لیے آپ پھر سے واپس لوٹیں، اور ملا اس وقت دیکھ نہیں پائے، مطلب وہ پالکی اٹھانے والے اس وقت دیکھ نہیں پائے کہ ماں عائشہ اتر چکی ہیں، اور انہوں نے پالکی کو اٹھا کر کے لے کر کے چلے گئے۔ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں جا رہے، انہیں نہیں پتا کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس کے اندر ہیں یا نہیں ہے۔ جب آپ آگے پہنچ گئے، پھر لوگوں نے، اور پھر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب لوٹ کر کے وہاں پر آئی تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، اور قافلے کو دیکھنے کے لیے ایک شخص پیچھے سے آتا ہوا ہوتا تھا، تو وہ شخص آیا اور اس نے پردے کی آیت نازل ہونے کے پہلے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو وہ صحابی نے دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہیں، آپ چلیے میرے ساتھ۔ اور جب یہ لوگ چلے تو صبح صبح مدینہ کے اندر پہنچے، اور وہاں پر جو منافق تھے ان کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ یہ تو رات کہیں سے آئی ہے گزار کر کے، کسی کے ساتھ رات میں آ رہی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور ایک بہت بڑا طوفان مدینہ کے اندر اکٹھا ہوا، اور اللہ رب العزت نے پھر برات ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاکیزگی میں اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، 2 رکوع میں مشتمل وہ آیت نازل ہوئی کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پاک ہیں۔ اس سے کیا پتا چلا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا، ورنہ آپ اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوتا اور نبی مکرم وہ تشویش میں نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ نبی مکرم کے پاس آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو دے دیجئے، وہ ہمارے ساتھ جائیں گے اور وہ دین سکھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو دے دیا ان کو، جو بہت اچھے قاری تھے، جو بہت اچھے حافظ تھے، بہت اچھے عالم تھے، اور انہوں نے ان کو لے کر کے گئے اور کمرے کے اندر پیک کر کے اور ان کو قتل کر دیا۔ تو نبی مکرم کو اگر پتا ہوتا کہ ایسا ہونے والا ہے تو کیا صحابہ کو وہاں پہ پہنچاتے؟ جبکہ نبی مکرم کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ نے قنوت نازلہ پڑھی 1 مہینے تک، ان کی بربادی کے لیے نماز پڑھی کہ میرے صحابہ کے ساتھ، میرے داعیوں کے ساتھ انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العزت جو چاہتا تھا نبی مکرم کو وہ خبر دے دی جاتی تھی، اور جو اللہ رب العزت، یہ اصل جو علم ہے یہ آگے بھی آئے گا کہ غیب کہتے کس کو ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے بھی نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اور اب یہاں تک اللہ رب العزت کے خصائص کی بات ہوئی کہ اللہ کی کیا خوبی ہے، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ اور عرفہ جس چیز نے کیا، اور نبی مکرم کا مقام و مرتبہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ وحی کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ رفع کر دیا۔ یہ وحی کا نزول کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی۔ سورہ کہف کی آخری آیت میں بھی بتایا گیا کہ یہ وحی جس کے اوپر نازل ہو گئی، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی اور رسول بنا دیے گئے۔
تو वही नाजिल होती है और उसकी मैं पैरवी करता हूं। दो बात यहां से पता चली कि वही का आ जाना ये रसालत की पहचान है, नुबुवत की पहचान है, और उसके बाद नबी मुकरम कहते हैं मैं तो उसकी पैरवी करने वाला हूं। कह दीजिए क्या नाबीना और बीना बराबर हो सकते हैं? क्या आंख वाला और अंधा बराबर हो सकते हैं? फिर क्या तुम गौर फिक्र नहीं करते? यहां पे अंधा किसको कहा गया? पिछली क्लास में आपने देखा कि जो हक को नहीं पहचानते हैं, जो अल्लाह के कलाम को नहीं सुन रहे, नहीं समझ रहे, नहीं ईमान ला रहे, अल्लाह पर, अल्लाह के नबी पर, किताब पर ईमान नहीं ला रहे हैं, पिछली क्लास में बताया गया कि अल्लाह ने उनको कहा कि ये मुर्दा है। और यहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है कि ये हक को देखने के बाद, जमीन आसमान और सूरज और चांद के बने हुए देखने के बाद, मखलूक की पैदाइश और मखलूक की जरूरत के पूरा होने को देखने के बाद ये अगर समझ नहीं रहे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको बीना कहा, इनको अंधा कहा। इस तरीके से सूरह राद सूरह नंबर 13 और आयत नंबर 19 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, भला जो शख्स ये जानता है कि जो कुछ आपके परवरदिगार के तरफ से आप पर नाजिल हुआ है वही हक है, वो उस शख्स के तरह है जो अंधा है। बेशक नसीहत तो हासिल करते हैं जो अक्ल वाले हैं। तो अल्लाह ने यहां फरमाया कि देखने वाला, भला जो शख्स ये जानता है कि जो कुछ आपके परवरदिगार के तरफ से आप पर नाजिल किया गया है, मतलब यह है ईमान वाला, वो हक है, और उस शख्स के तरह हो सकता है जो अंधा हो, मतलब जिसको ईमान नहीं है, अल्लाह की मखलूक को देखने के बाद अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं कर पा रहा है, ईमान हासिल नहीं कर पा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी आंख होते हुए भी उसको अंधा कहा है। दूसरी तरफ जान होते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको मुर्दा कहा है। अल्लाह हमको महफूज रखे और हमें आंख का सही इस्तेमाल करने की तौफीक दे। आंख का सही इस्तेमाल क्या है कि हम अल्लाह की आंख से हम सारे काम करते हैं, लेकिन असल काम यह है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बनाई हुई चीजों को देखें। जैसे अल्लाह ने फरमाया ना, मैंने तुम्हें कान, आंख और दिल दिया, तो कान का सबसे पहला यूज है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम को सुने। पिछले कल आयत गई कि हिदायत तो वो पाते हैं जो सुनते हैं, तो जो हम कान से सुने अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार्फत की बातों को और आंख से देखें कि वाकई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान को कैसे बनाया है, जमीन को कैसे बनाया है, सूरज और चांद को कैसे बनाया है, इंसान की पैदाइश किस तरीके से किया है, उसको किस तरीके से दुनिया की जरूरतों को उसकी पूरी कर रहा है, ये हम कान से सुने, आंख से देखें। और जब हम उसको देखेंगे और उस पर गौर फिक्र करेंगे, अल्लाह की तख्लीक पर जब हम गौर फिक्र करेंगे तो दिल यकीन करने वाला बनेगा। तो इसीलिए पहले कान बनाया अल्लाह ने, फिर आंख और फिर दिल दिया है। तो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत कान, आंख और दिल का सही इस्तेमाल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, आमीन। और ए नबी, आप इस कुरान के जरिए से उन लोगों को डराएं। सबसे पहले यहां तक एक बात पता चली कि कुरान के जरिए से डराएं। पिछली क्लास में भी ये बात आ चुकी है कि अगर हम किसी को ये चाहते हैं कि उसको हिदायत मिल जाए, तो हिदायत का जरिया क्या है? कुरान है। अगर वो सही और सालिम रूह होगी, अल्लाह की मुती और फरमाबरदार रूह होगी, तो वो कुरान को सुन करके उसे हिदायत मिल जाएगी। और अल्लाह की तरफ से अगर वो रूह उस लायक नहीं होगी कि उसे हिदायत दी जाए, तो कुरान सुन करके भी उसको हिदायत नहीं मिलेगी। तो हिदायत किस चीज के जरिए से मिलेगी? अगर वो सालिम सही रूह है, मुती और फरमाबरदार रूह है, तो वो कुरान सुनेगी और फौरन उसको हिदायत मिल जाएगी। तो अगर हम ये चाहते हैं कि किसी को हिदायत मिले, तो अल्लाह ने फरमाया कि हिदायत कहां है? शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये लोगों की हिदायत के लिए किताब है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि किसी को हिदायत मिले, तो हमें चाहिए कि उसको कुरान सुनाए। और आप मक्की सूरत के अंदर बार बार ये चीज को महसूस करेंगे कि जब हिदायत हमको किसी के लिए तलब करना है, तो हमें चाहिए कि हमें उसको कुरान सुनाना होगा। और ये कई जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाए, लेकिन उसके बाद भी दाई हजरात इससे गाफिल हैं। अक्सर और बेशतर आप देखेंगे कि जब हम किसी को दावत दे रहे होते हैं तो अपने लॉजिक से देते हैं, अपनी बातों से देते हैं। कहीं हम कुरान भी पढ़ते हैं, कहीं हदीस भी पढ़ते हैं, और कहीं अपनी किस्से कहानियां भी चलती हैं। और अगर इसी में मुश्तमिल कोई किताब आ जाए तो हम बहुत उसके ऊपर तनकीद करते हैं कि साहब ये कैसी किताब है, इसमें तो किस्से भी है, कहानियां भी हैं। और हम जो बैठ करके कर रहे हैं वो जायज हो गया,
یہ بہت بڑی بھول ہے اور یہ بہت بڑی کمزوری ہے. جب ہم کسی کو ہدایت کی طرف لانا چاہتے ہیں، ہمارے دل میں اگر یہ ہے تو ہم سمجھ لیں کہ ہدایت کا معاملہ اللہ کے کلام سے ہے، نبی کے فرمان سے ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کھولیں اور اس کو عربی میں اور اس کا ترجمہ اور تفسیر سنائیں. بس سمپل یہی طریقہ ہے. اس کے علاوہ سارے طریقے جو ہے وہ باطل ہیں، کیونکہ یہی طریقہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، اور دین وہی اللہ رب العزت کے ہاں مطلوب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے پہنچا دیا ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں یعنی اللہ رب العزت کی خاصیت سے اللہ رب العزت کی معرفت ان کو کرائے کہ اللہ رب العزت کی پکڑ کیسی ہے، اللہ کیسا رحیم ہے، اللہ کیسا غفور ہے، اور اللہ کی معرفت ان کو کرائے. اچھا، تو اس قرآن سے نصیحت کون حاصل کر پائے گا؟ اور دیکھیے، قرآن سے آپ ڈرائیں تو یہ تو سارے لوگوں کے لیے ایک جیسی بات تھی کہ جو بھی سامنے آ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرآن سنا رہے تھے. دن ہو رات ہو، ہر ٹائم میں، کبھی بازار میں ہیں، کبھی میلے میں ہیں، کبھی خاندان میں ہیں، کبھی کہیں کسی مکہ، کبھی خانہ کعبہ کے اندر ہیں. جہاں پہ کچھ لوگ دکھ رہے ہیں نبی مکرم جاتے تھے اور قرآن سنانا شروع کر دیتے تھے، اس کو سمجھانا شروع کر دیتے تھے. تو یہ تو ہر کسی کے لیے عام تھا. لیکن اس قرآن سے نصیحت کون حاصل کرتا تھا، کسے ہدایت مل جاتی تھی؟ وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے. پھر دیکھیں، اے نبی آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں جنہیں ڈر رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس اکٹھا کیے جائیں گے، وہاں اس کے سوا ان کا کوئی دوست اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا. مطلب آپ ان لوگوں کو ڈرائیں اور وہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں گے جن کو آخرت پر یقین ہے، جو جانتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے ان کو حاضر ہونا ہے، جہاں پر کوئی سفارشی نہیں ہوگا اور کوئی دوست وہاں پر کام نہیں آئے گا. لعلکم تتقون، شاید کہ وہ پرہیزگاری شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں. تو تقوی کون اختیار کرے گا؟ قرآن سے نصیحت اور وصیت کون لے گا؟ جس کو آخرت پر ایمان ہوگا، اور جس کو آخرت پر ایمان ہوگا وہ قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا. اب اس کے لیے جن کو آخرت پر ایمان آ چکا تھا، اب ایک الگ سوال ہے وہ کہ آخرت پر ایمان کیسے آئے گا؟ جو ہمارا سوال پہلے دن سے چل رہا ہے، جب سے سورہ انعام شروع ہوئی ہے اسی دن سے یہ سوال چل رہا ہے کہ آخرت پر ایمان کیسے آئے گا، وہ ہدایت کیسے ملے گی؟ اس کا بھی جواب یہاں پر بھی 2 آیتوں میں آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی آگے. جو لوگوں کو آخرت پر ایمان ہے وہ تقوی اختیار کریں گے. آپ ان کو قرآن ان کو سنائیے. اس آیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے عمل کیا، جبکہ مکہ کے حالات بہت سنگین تھے. جس کو یہ پتہ چل جاتا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں شخص ملا ہے، اس کی شامت آ جاتی، اسے مارا جاتا. اور باقاعدہ پہرے لگائے گئے تھے کہ مکہ کے اندر کوئی بھی عمرہ کرنے اور حج کرنے آئے گا تو پہلے اس کو سمجھایا جاتا تھا کہ فلاں شخص سے مت ملنا، وہ جادوگر ہیں اور ان کی بات نہیں سننا، اور ایسا نہیں کرنا ویسا نہیں کرنا. یہ ساری چیزیں پہلے سے پہلے لگے ہوئے تھے. ایک واقعہ، ایک صحابی آتے ہیں، مطلب اس وقت وہ صحابی نہیں بنتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آخری نبی کا اعلان مکہ میں ہو چکا ہے. تو بہت سے دور دور کے دیش سے لوگ جاتے تھے. ہمارے ہندوستان سے بھی گئے تھے راجہ بھوج، کیونکہ ہندوستان کے راجہ کو بھوج کہا جاتا تھا، راجہ بھوج. تو انہوں نے جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ کل کی اوتار آخری اوتار آ چکا ہے. اور اس سے ملنے کے لیے پھر وہ ان کی کتابوں میں یہ ہے کہ وہ سنبل گھاٹی ہوتے ہوئے اور کئی راستوں سے ہوتے ہوئے اور پھر ساری چیزیں ان کی کتابوں میں ہیں. اس طریقے سے نبی مکرم سے ملنے کے لیے ہر دور دراز سے لوگ آتے تھے، کیونکہ آخری اوتار کے انتظار میں پوری دنیا تھی. جیسے آج مہدی علیہ السلام کے انتظار میں پوری دنیا ہے کہ وہ وقت آ چکا ہے جب مہدی کو آنا ہوگا. اور مہدی کون ہے؟ امتی ہیں.
तो मेहदी आएंगे, फिर उसके बाद ईसा आएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम भी उम्मती बन करके आएंगे, जैसे उनके आने के वक्त हो चुके। इस तरीके से जब नबी मुकर्रम के आने का वक्त हो गया था तो पूरी दुनिया इंतजार में थी और लोग नबी मुकर्रम से मिलने के लिए जैसे सुनते थे और जाते थे और अपनी किताबों के मुताबिक अपनी बात रखते थे, और वो निशानियां जो पहली किताबों में आ चुकी थी नबी मुकर्रम की, वो निशानियों को देखते थे और देखने के बाद इस्लाम कबूल करते थे। बहरहाल, तो एक शख्स आते हैं और मक्का के खाने काबा में इंतजार कर रहे हैं कि कोई मुझे बता दे, और मक्का का हालात ऐसे चल रहे हैं कि किसी से पूछने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही। शाम होती है और कुरैश के एक शख्स यानी हजरत अली आते हैं, उनको कहते हैं कि चलो खाना खा लो, खाना खिलाते हैं, ले जाकर के फिर छोड़ देते हैं। फिर दूसरे दिन यही होता, तीसरे दिन यही होता। वो सोचते हैं कि ये शख्स बहुत अच्छा है, मुझे खाने का इंतजाम मेरा कर रहा है, क्योंकि अरब की ये बहुत बड़ी खासियत थी कि जब भी कोई उम्रा करने और हज करने आता था तो उनके खाने पीने का बहुत अच्छी तरीके से इंतजाम करते थे। मेहमान नवाज कौम थी ये। तो हजरत अली से ये हिम्मत करके पूछते हैं कि अली पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए हो, मतलब उम्रा करने आए या और भी कोई मसला है? तो कहा कि मुझे पता चला है कि आखिरी नबी का ऐलान यहाँ से हुआ है, जिन्होंने ऐलान किया मैं उन्हें देखना चाहता हूं, मैं उन्हें मिलना चाहता हूं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। हजरत अली कहते हैं ये बात किसी को बताना नहीं, मक्का के हालात बहुत सख्त चल रहे हैं, अगर किसी को पता चल गया कि तुम उनसे मिलने के लिए आए तो लोग तुम्हें मारेंगे, तुम्हें खत्म कर देने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अली कहते हैं कि मेरे पीछे पीछे चलो, मैं कहीं झुकूंगा और जहां पर मैं झुकूंगा तुम समझ जाना और उस घर में तुम चले जाना। तो इसी तरीके से प्लान के तहत वो झुकते हैं और हजरत अली आगे निकल जाते हैं और ये शख्स जो है वो पीछे से नबी मुकर्रम के घर पहुंचते हैं और जैसे ही चेहरे अनवर का दीदार करते हैं तो कहते हैं ये झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, और फिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो ये ऐसे संगीन हालात कि हजरत अली जैसी शख्सियत भी कह रही है कि बताना नहीं किसी को, लेकिन उस दौर में भी इस आयत पर कि जो अल्लाह से डर रखता है उसको कुरान सुनाओ वो तकवा इख्तियार करेगा। अल्लाह के नबी ने इस दौर में जब नमाज तक फर्ज नहीं हुई, नमाज मक्का खाने काबा के अंदर जाकर के पढ़ने की इजाजत नहीं दी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लोग घरों में नमाज पढ़ा करते थे, जो पहले जो नमाज थी जो फर्ज होने के पहले वो घरों में अदा किया करते थे। नमाज जैसा फर्ज अमल भी मस्जिद के अंदर नहीं था, लेकिन नबी मुकर्रम ने मक्का के एक कोने में जो आखिरी किनारा था वहां पे हजरत अरकम का घर था, जिनके बारे में कोई नहीं जानता था कि ये बच्चा भी इस्लाम कबूल कर सकता है। उनके घर को तय किया और वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते थे और सहाबा इकराम दिन की रात की तारीकियों में वहां पहुंचते थे, कोई दिन में कोई छुप करके वहां पहुंचते थे, यानी कि तलवार के साए के नीचे पहुंच करके कुरान का इल्म हासिल करते थे। यह है इल्म की फजीलत। और वहां पे कौन लोग पहुंचते थे? जिनकी उम्र 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, मर्द है, औरत है, हर किसी के लिए इल्म का हासिल करना फर्ज है। जैसे अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, और नबी मुकर्रम ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। इस पर अमल इस तरीके से किया गया कि तलवार के साए के नीचे सहाबा वहां पे पहुंचते थे, हर उम्र के सहाबा वहां पहुंचते थे। ये मदरसा कहां गया? हमारे हिंदुस्तान से। क्यों नहीं है बड़ों के लिए पढ़ाई के लिए जरूरत? हमने ये समझ लिया कि जो मदारिस के अंदर जाते हैं बस उन्हीं के लिए इल्म का हासिल करना फर्ज है, लेकिन नबी मुकर्रम की सुन्नत ये बता रही है कि हर उम्र के लोगों के लिए इल्म का हासिल करना फर्ज है। और उस हालात में भी फर्ज है कि जब लोग आपको कत्ल कर देने की साजिशें कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी नबी मुकर्रम ने उस दर्सगाह का इंतजाम किया, उस क्लास का इंतजाम किया। आप में से और हम में से कौन ऐसा है जिसके बारे में लोगों को पता चल जाएगा कि ये कुरान सीख रहा है तो वो हमें मारेगा, हमारी जान निकाल लेगा, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास इसकी कोई अहमियत और वक़्त नहीं? लेकिन सहाबा इकराम के पास इसकी इतनी अहमियत और वक़्त थी कि सब कुछ कुर्बान हो जाए तो हो जाए, लेकिन वहां जाकर के इल्म को हासिल किया करते थे। बहरहाल, तो इस आयत पर इस तरीके से अमल होता था। आगे देखते हैं, और उन लोगों को अपने से मत दूर कीजिए जो अपने रब को सुबह और शाम पुकारते हैं। यह सहाबा इकराम का मकाम और मर्तबा यहां से शुरू हो रहा है कि उन लोगों को अपने से अलग मत कीजिए जो सुबह और शाम अपने रब को पुकारते हैं। वो अपने रब का चेहरा चाहते हैं, मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा चाहते हैं। अल्लाह मुखलिस लोग हैं, वो ईमान वाले लोग हैं, उनको अपने से अलग नहीं कीजिए या रसूल अल्लाह। क्यों ऐसी बात कही जा रही है? क्योंकि कुफार मक्का तनकीज कर रहे हैं कि इनको ही हिदायत मिलना था। मतलब दीन को गलत साबित करने का एक और तरीका उनके पास यह आया कि हम कुरैश हैं या हम बड़े हैं, जैसे हम सैयद हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर, हम खूबसूरत हैं, हम मालदार भी हैं, हम बड़ी खानदान वाले भी हैं, हम बड़े कबीले वाले भी हैं, हम इल्म वाले भी हैं।
इतनी सब कुछ चीजें हमारे पास है, अगर ये अल्लाह का दीन होता तो हिदायत हमें मिलती, हम समझ लेते, हम पहचान लेते नबी। हमें छोड़ करके ऐसा शख्स जो आजाद भी नहीं है, गुलाम है, जो दिखने में भी कुछ नहीं है, जो हबशी है, जिसके पास इल्म भी नहीं है, जिसके पास जिस्म भी नहीं है, जिसके पास खानदान भी नहीं है, जिसका कोई नामो निशान नहीं है, जैद कोई उनका माई बाप का पता नहीं, खबाब कोई इनका ठिकाना नहीं, ऐसे लोगों को हिदायत कैसे मिल गई? अगर ये दीन सच्चा होता, अल्लाह की तरफ से होता, तो हिदायत के हकदार तो हम थे, हमें हिदायत मिलना था। तो दीन को गलत इस अंदाज में साबित कर रहे हैं। और उस वक्त आपके साथ में जो लोग हैं वो सब गरीब तबके के लोग ज्यादातर हैं, मजदूर किस्म के लोग हैं या गुलाम हैं। सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं जो आजाद हैं, जिनका एक अपना अपना मकाम मर्तबा था अरब के अंदर, मक्का के अंदर, लेकिन बाकी ज्यादातर लोग गरीब हैं। जैसे शाहरुम हिरकल ने भी अबू सुफियान से पूछा था कि जो साहेब ने नबूवत का दावा किया है उनके साथी कौन लोग हैं, जिन्होंने ईमान लाया है वो कौन लोग हैं, क्या वो रईस लोग हैं या परेशान हाल लोग हैं? तो अबू सुफियान ने कहा था कि वो परेशान हाल लोग हैं। तो इस पर शाह रूम यानी रूम के बादशाह हिरकल ने कहा था कि रसूलों की पैरवी हर दौर में कमजोर लोग ही पहले किया करते हैं, क्योंकि वो तौरात के इंजील के पढ़े हुए थे, वो समझ गए कि हां नबी की पैरवी पहले पहल तो गरीब तबका ही करता है। लेकिन इनने इसको तनकीज, इनको एक अपनी गलत बात साबित करने के लिए ये इस तरीके से कहते हैं कि इनको क्यों हिदायत मिल गई, हिदायत के हकदार तो हम थे। इसी तरीके से सूरह कहफ की आयत नंबर 28 में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, सूरह कहफ आयत नंबर 28 देखिए आप, और अपने आप को उन लोगों के साथ रोके रखिए जो सुबह और शाम अपने परवरदिगार को पुकारते हैं और उसका चेहरा चाहते हैं, आपकी निगाहें उनसे हटने ना पाए। अल्लाहु अकबर। यह है मकाम मोमिनों का अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक। भले ही उनके पास सूरत और शक्लें हो या ना हो, क्योंकि ये तो अल्लाह की देन है, उनके पास खानदान का पता हो या ना हो, उनके पास माल और दौलत हो या ना हो, उनके पास इल्म हो या ना हो, ये ईमान अल्लाह की देन है, अल्लाह जिसे चाहे उसको अता करे, ये हिदायत अल्लाह की देन है। बिलाल हबशी को जब ये आयत पहुंची कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, तो बहुत खुश हुए। साथियों ने कहा कि बिलाल क्या बात है, बहुत खुश हो रहे हो? तो कहा कि अच्छा हुआ अल्लाह ने हिदायत अपने इख्तियार में रखा है, वरना मुझ जैसे गुलाम को और काले कलूटे को और जिसकी कोई वक़्त और कीमत नहीं, उसे कौन हिदायत देता? तो हिदायत का मामला अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह जो उस लायक होता है अल्लाह उसको हिदायत देता है। अब ये बादशाह थे, दौलत थी, खूबसूरती थी, खानदान बड़ा था, इल्म था, क्यों नहीं दिया अल्लाह ने इनको हिदायत? सवाल ये, और क्यों इन लोगों को हिदायत दे दिया? उसका जवाब अब सुनिए, और इस बात को आप अलग से भी लिख करके रखें कि किन लोगों को अल्लाह हिदायत देता है, या हिदायत के हकदार कौन लोग हुआ करते हैं, हिदायत के मुस्तहिक कौन लोग हुआ करते हैं। उनके हिसाब में से किसी चीज का बोझ आप पर नहीं है। मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है कि ये जो लोग आपके साथ बैठते हैं, जो सहाबा हैं, जो ईमान वाले हैं, इनको अपने आप से बांध करके रखिए, आपकी नजरें इनसे हटना नहीं चाहिए। और यहां पे फरमाया, और उन लोगों को अपने से मत दूर करिए जो अपने रब को सुबह और शाम पुकारते हैं, यानी सुबह और शाम की नमाजें पढ़ते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, वो अपने रब का चेहरा चाहते हैं, वो मुखलिस लोग हैं। इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो मांगा था
جب اللہ رب العزت نے کہا جاؤ فرعون کی طرف، مطلب دعوت کے کام کے لیے اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہا تھا، تو داعی نے سب سے قیمتی چیز اللہ رب العزت مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے اپنی ذات کے لیے کچھ چیزیں مانگی، اپنے دل کے لیے، اپنے کام کے لیے آسانی کی وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس کے بعد باہر سے کیا چیز مانگی؟ اے اللہ میرے بھائی ہارون کو ہدایت دے دے۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے قیمتی چیز وہ ہے ہمارے ساتھی جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والے سے زیادہ قیمتی چیز اگر کوئی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام وہ مانگتے، لیکن ہمارے نزدیک کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک بلڈنگ چاہیے کام کرنے کے لیے، ایک مسجد چاہیے، اتنی دولت چاہیے، اتنا پاورفل انسان چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، ہمیں جو چاہیے وہ ایمان والا چاہیے۔ تو ایمان والے جو ساتھی ہیں ان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اسی کی طرف یہاں پہ جیسے کفار مکہ نبی مکرم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جاہلوں کو اور یہ کمزور لوگوں کو اور یہ فقیروں کو اور یہ غلاموں کو یہاں سے ہٹائیے، ہم آپ سے بات کریں گے بیٹھ کر کے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ سے بات کریں، اور اب کے ہم سردار ہیں۔ نبی مکرم نے صاف طور پہ منع کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں، یہ دولت اور شہرت اور خاندان اور یہ جتنا بھی جو بھی چیز تم دیکھ رہے ہو یہ اللہ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی، معنی تو اللہ رب العزت کے نزدیک ان کا دل رکھتا ہے، ان کا ایمان رکھتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں اور آپ کے حساب میں کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں۔ مطلب یہ جو صحابی ہیں یہ ان کی کوئی برائیاں آپ کے اوپر نہیں آنے والی اور آپ کی کوئی برائیاں ان کے اوپر، اچھائیاں ان کے اوپر نہیں آنے۔ پھر اگر آپ ان کو اپنے سے دور کر دیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو اس کے مقام سے ہٹا کر کے دوسری جگہ رکھ دینا، جس کی جو جگہ ہے اس جگہ سے ہٹا کر کے اس کو دوسری جگہ میں رکھ دینا، یہ ظلم کی پریبھاشا ہے، ظلم کی تعریف ہے کہ اللہ کا مقام اگر اللہ کی جگہ میں کسی اور کو دے دیا گیا تو یہ سب سے بڑا ظلم ہو جائے گا، ظلم عظیم جس کو اللہ نے کہا۔ تو یہاں پر یہ مقام ہے صحابہ کا کہ وہ آپ کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے، تو ان کو اس مقام سے ہٹا دینا گویا کہ یہ ظلم ہو جائے گا۔ اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ آزمائش اللہ کی کہ اللہ نے کسی کو ہدایت دیا، کسی کو نہیں دیا، کسی کو دولت دیا، کسی کو نہیں دیا، کسی کو شہرت دیا، کسی کو نہیں دیا، تو یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے کہ وہ جس کو کم دے کر کے آزماتا ہے، کسی کو زیادہ دے کر کے آزماتا ہے، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے۔ اب اس کا جواب سنیے، تاکہ وہ انہیں دیکھیں کیا ہم میں سے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ اب ان کا کفار مکہ کا یہ اعتراض، کیا ہم میں سے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے احسان کیا ہے؟ مطلب ہمیں اللہ نے احسان نہیں کیا، ہم خاندان والے ہیں، ہم دولت والے ہیں، ہم خوبصورتی والے ہیں، فلاح فلاح، اور یہ لوگ ہیں جاہل قسم کے لوگ اور بکری کے چروائے اور غلام اور حبشی لوگ، ان کو اللہ نے ہدایت دیا، یہ ان کا کہنا ہے۔ پھر سے سنیے، کیا ہم میں سے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کا یہ دین ہوتا تو ہدایت کے حقدار تو ہم تھے، ہمیں ملتی، یعنی یہ ہدایت یہ اللہ کا دین نہیں ہے، اگر اللہ کا دین ہوتا تو سارے سردار اسلام قبول کر لیتے۔ اب اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کو نوٹ کریں آپ کہ ہدایت اللہ کس کو دیتا ہے، کون ہدایت کا حقدار ہوا کرتا ہے اور کون ہدایت کے لائق ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ مطلب ان کا یہ اعتراض ہے کہ ہدایت تو ہمیں ملنا تھا اگر یہ سچا دین ہوتا۔ اللہ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو نہیں پہچانتا؟ مطلب اللہ رب العزت شکر گزار بندوں کو ہدایت دیا کرتا ہے، جو نعمت اللہ رب العزت نے دی ہے، جو نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہی شیطان نے کہا تھا کہ مجھے تو مہلت دے دے، تو اکثر تو ناشکرا پائے گا۔ شکر کیا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے، وہ ہماری ڈگری سے، وہ ہمارے علم سے، وہ ہمارے لاجک سے، وہ ہماری طاقت سے، اور وہ ہمارے فلاح سے اور فلاح سے نہیں ملا۔ جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے وہ ہمارے خالق اور مالک نے دیا ہے، اور اس پہ جب بندہ شکر گزاری کرتا ہے، شکر گزار دل لے کر کے، جو اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ جو حشر کے میدان میں شکر گزار دل لے کر کے پہنچے گا، تو یہ شکر گزار جو ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو ہدایت دیتا ہے، وہ ہدایت کا حقدار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہدایت کا حقدار اور کون ہوتا ہے؟ اسی آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر ایک اور بات کو لے کر کے آتے ہیں
یعنی کیا وہ شکر کرنے والوں کو یہ اقوال و افعال کو، دلوں کو احاطے سے واقف نہیں ہے؟ انہیں سلامتی کے راستے کی توفیق ہدایت نہ دے اور اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نہ لے کر کے آ جائے، انہیں صراط مستقیم پر نہ چلائے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 457۔ پھر سے اس کو سنیے آپ، یعنی اس آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں یعنی کیا وہ شکر گزاری کرنے والے کے اقوال، افعال اور دلوں کے حالات سے واقف نہیں ہیں کہ انہیں سلامتی کے راستے کی توفیق و ہدایت نہ دے اور اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف نہ لے آئے اور انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق سے نہ نواز دے۔ سبحان اللہ، کتنی قیمتی باتیں یہاں پر بیان فرمائی، اس کو آپ نوٹ کر کے اور پھر اس پہ غور فکر کریے گا کہ جو ہدایت کا دل رکھتا، جو اللہ رب العزت کا جو اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے ہدایت نہ دے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا نَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا، یہ ہے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69۔ اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی، جد و جہد کی، جد و جہد کا اس میں لفظ ہے، جنہوں نے جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی، جد و جہد کی، ہم انہیں ضرور اپنے راستے کی ہدایت دیں گے۔ کیا پتہ چلا اس سے؟ کہ جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اتنے سخت ماحول میں بھی نبی مکرم کے پاس پہنچ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، احادیث سمجھ رہے ہیں، یہ ہے جد و جہد، کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی جو کوشش کرے گا اللہ رب العزت کے دین کی طرف آنے کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے وسیلے ڈھونڈے گا، اللہ کے لیے علم کو حاصل کرے گا، قرآن کو سیکھے گا، حدیث کو سیکھے گا، تو یہ جد و جہد جو کرے گا اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو ضرور ہدایت دیں گے۔ تو ہدایت کے حقدار کے لیے میں نے 2 دلیلیں آج آپ کو دیا، ایک آیت نمبر یہی والی اور دوسرا آیت نمبر 53 اور دوسری سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ اس میں یہ بتایا کہ جو شکر گزار دل ہوگا اللہ رب العزت اسے ہدایت دیتا ہے، اور یہاں پر یہ بتایا گیا اسے چنتا ہے ہدایت کے لیے، صراط مستقیم کے لیے، اور یہاں یہ بتایا کہ جو جد و جہد کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور آیتیں ہیں جو پیچھے گزر چکی۔ آپ کے لیے پھر سے ہوم ورک ہے کہ سورہ انفال میں ہی آپ اور ڈھونڈیے گا کہ وہ کیا کیا کوالٹی ایک انسان کے اندر ہوتی ہے جب اللہ رب العزت اسے ہدایت ضرور عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث بھی دیکھیں، سورہ مسلم شریف کی حدیث ہے 2564 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کے طرف نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کی طرف اور تمہارے مالوں کی طرف کہ تم مکہ کے کتنے امیر لوگ ہو، کیا خاندان ہے تمہارا، کیا نسب ہے تمہارا، یہ سب نہیں دیکھتا۔ کیا دیکھتا ہے؟ لیکن وہ تو تمہارے دلوں اور عملوں کی طرف دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ کون سا دل شکر گزار ہے، کون سا دل اس لائق ہے کہ جو اللہ رب العزت، اور وہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے کہ کون اس عمل کے ذریعے سے کیا عمل کر رہا ہے اور کیسے عمل ہے اور کیا اس کے پاس جد و جہد ہے۔ تو یہ ہدایت کے حقدار ہوتے ہیں جو انہوں نے اعتراض کیا کہ کیا انہیں ہدایت ملنا چاہیے تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں کہا کہ اس وجہ سے ان کو ہدایت دی گئی ہے۔ زبردستی کسی کے اوپر بھی اللہ نے ہدایت کو نازل نہیں کیا، جو اس کا حقدار ہے اللہ نے اس کو ہدایت دیا۔ اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، سبحان اللہ، اس آیت کو دیکھیں، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، وَإِذَا، اور جب جاءَكَ آئے تمہارے، الَّذِينَ وہ لوگ جو لوگ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر، جب ایسے لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سلام علیکم، تو آپ ان سے کہیے کہ سلامتی ہو آپ پر۔ اللہ اکبر، یہ مقام و مرتبہ اس شخص کا جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن کو ایمان رکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت اعلان کر رہا ہے کہ یہ نبی مکرم وہ جب آپ کے پاس آئے تو انہیں سلام علیکم کہو کہ اللہ کی سلامتی اور رحمتیں ہیں تم پر۔ ان کو ریسپیکٹ کر رہے ہیں، ان کو عزت اور اکرام کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔
اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیت پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دیجئے تم پر سلام ہے، تمہارے رب نے مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، تم ایسے لوگ ہو۔ کیا ہے ان کی فضیلت؟ کیا فضیلت ہے؟ کیوں ان کے اوپر سلام کیا گیا؟ اور کیوں اللہ نے کہا کہ رحم کو اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ تم پر رحم کر کے رہے گا اللہ؟ ایسی کیا کوالٹی ہے ان کے اندر؟ پھر سے دیکھیں، اور جو لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اللہ ان کے اوپر سلامتی نازل کرتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارے رب نے مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر دیا ہے کہ تمہارے اوپر مہربانی اللہ رب العزت کر کے رہے گا۔ بے شک تم میں سے جو شخص جہالت سے برا عمل کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو یقیناً وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ لیکن یہ لوگ جو اللہ کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں ان کو سلام کہا اور کہا کہ میں نے اپنی رحمت تمہارے اوپر خاص کر لیا ہے، اور کہا کہ اگر یہ جہالت کے بنا پر کوئی گناہ کر لیتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان پر رحم کرتا ہے، ان کو معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رحمت اور مغفرت کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا کہ یہ اگر گناہ بھی کر لیں تو اللہ رب العزت کی رحمت انہیں بہت جلدی ڈھانپ لے گی۔ اسی طریقے سے بخاری نے بھی ایک حدیث کو روایت کیا 2751 نمبر کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے یہ لکھایا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو اللہ رب العزت کا غضب کے اوپر اس کی رحمت غالب ہے، لیکن اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ کے کلام پر ان کے لیے سلامتی ہے اور ان کے اوپر اللہ نے اپنی رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور یہ اگر کوئی گناہ بھی کر لیتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے اوپر رحم کرتا ہے، انہیں معاف فرماتا ہے۔ آیت نمبر 55، اور ہم اسی طرح آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کو راستے بالکل واضح ہو جائیں، مطلب مجرموں کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائے، اس لیے ہم آیتوں کو کھول کھول کر کے ایک ایک بات کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں ہم مکہ کے لوگ کیسے کیسے سوال کر رہے ہیں اور ان کے جواب بھی پورے طریقے سے دیے جا رہے ہیں تاکہ تم کو پوری بات سمجھ میں آ جائے اور کوئی اشکال باقی نہ رہے، کوئی سوال باقی نہ رہے، حشر کے میدان میں تم کوئی اپنے طرف سے بات نہ رکھ سکو۔ اس لیے ساری باتیں تمہاری ساری اذیتوں کو صحابہ بھی سہن کر رہے ہیں، نبی مکرم کو بھی برداشت کر رہے ہیں، اور صبر کرنے کا حکم بھی آسمان سے آتے جا رہا ہے کہ تم بات کو پوری سن لو اور تم یہ ہو جائے۔ اے نبی کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جیسے سورہ کافرون میں اللہ نے فرمایا کل یا ایھا الکافرون، اے نبی مکرم کہہ دیجئے کہ میں کافروں سے کہہ دیجئے کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی نہیں کرتے ہو، تم جس کی کرتے ہو میں اس کی نہیں کر سکتا، میرا دین میرے لیے تمہارا دین، اور پوری اس طریقے سے اس میں بیان کیا گیا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا اے نبی کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ یہاں پر عبادت کو خواہشات کی پیروی میں لا کر کے ملا دیا گیا۔ تم اپنی خواہشات کی پیروی جو مجھے کرانا چاہتے ہو، اس کے جواب میں اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ کیا پتہ چلا کہ نفس کی عبادت بھی ہوتی ہے، جیسے اللہ نے کہا کہ تم نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ حلال ہے تمہارے لیے، وہ جو کہتا ہے وہ حرام ہے تمہارے لیے۔ کسی نے خاندان کو بنا لیا، کسی نے رشتہ داروں کو بنا لیا، کسی نے معاشرے کو بنا لیا، کسی نے دوست کو بنا لیا، کسی نے اپنے نفس کو بنا لیا الہ۔ آگے دیکھیں آیت سے آپ کو کلیئر ہوگا، کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا اس صورت میں میں گمراہ ہو جاؤں گا اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں۔ اور جو بھی، یہ تو قیامت تک کے لیے نصیحت نامہ ہے، تو جو بھی اپنی خواہشات کی یا دوسروں کی خواہشات کی یا اللہ کے نافرمانوں کی خواہشات پر چلے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہاں فرمایا اس صورت میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ مطلب ہدایت سے دور کون سی چیز کرتی ہے، ہدایت کے قریب کون سی چیز کرتی ہے؟ شکر گزار دل
اور جدوجہد کرنے والا انسان جو اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتا. اور بھی بہت ساری صفات بتائی گئی ہیں, اس کو آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ کن لوگوں کو اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے اور ہدایت سے دور کس کو کرتا ہے. یہاں 2 صفت بتائی گئی کہ جو شرک کرتا ہے اللہ کا حق کسی اور کو دیتا ہے, اور کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کے پیچھے, اور جو لوگوں کی خواہشات ہدایت کے آ جانے کے بعد, قرآن اور حدیث کے آ جانے کے بعد, دین کے آ جانے کے بعد جو دوسروں کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے یا اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے یا والدین یا جس کی بھی خواہشات قرآن و حدیث کے خلاف ہے, اگر اس کے پیچھے وہ چل رہا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اسے ہدایت نہیں دیتا. پھر سے دیکھیں آپ آیت, کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا, اس صورت میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہوں گا. تو ہدایت سے دور اللہ ان کو کرے گا جو لوگوں کی مرضی کے حساب سے چلے گا, دین کے حساب سے نہیں چلے گا, قرآن حدیث کے حساب سے نہیں چلے گا. کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کے طرف سے واضح دلیل پر ہوں. واضح دلیل وہی اللہ کا کلام, نبی کا فرمان, اس پر میں ہوں, اس پر میں کاربند ہوں, اس پر میرا عمل ہے. اور تم نے اس دلیل کو جھٹلایا ہے. میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی طلب کرتے ہو. میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی طلب کرتے ہو. کیا طلب کرتے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر عذاب لے آؤ. اگر آپ سچے ہو تو ہم آپ کا انکار کر رہے ہیں, آپ کی کتاب کا انکار کر رہے ہیں, آخرت کے دن کا انکار کر رہے ہیں, اور آپ اگر سچے ہو تو لے آؤ عذاب, دکھا دو ہمیں معجزے. تو یہاں پہ عذاب کی بات تھی کہ وہ عذاب مانگ رہے تھے. فیصلے کا سارا اختیار اللہ ہی کو ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے کہ میں عذاب لے کر کے آؤں, اور فیصلے کا سارا اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے. یہ فیصلے کی باتیں ہیں کہ کس کے اوپر عذاب نازل کرنا ہے, کب کرنا ہے, وہ اللہ حکیم ہے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کب کرے. میرے اختیار کی یہ بات نہیں ہے. اور حق بات بیان کرتا ہے, اور میرے لیے تو حق بات بیان کرتا ہے, اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ حق بات بیان کرنے والا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کہ کب تمہارے اوپر عذاب آنا چاہیے, وہ اللہ رب العزت اس کو بہت اچھے سے جانتا ہے. کہہ دیجئے, اب اس آیت کو غور سے سنیے کیونکہ ایک حدیث میں آپ کو اس کے بعد بتانے والا ہوں جو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ حدیث اور قرآن کی آیت آپس میں ٹکرا رہی ہے, جبکہ صحیح حدیث قرآن سے کبھی نہیں ٹکرا سکتی اور قرآن کبھی حدیث سے نہیں ٹکرا سکتا, کیونکہ دونوں باتیں اللہ رب العزت کی طرف سے. ٹکرانے سے مراد یہ کہ اس کے اگینسٹ میں نہیں جا سکتی. نہ قرآن کی کوئی آیت قرآن کی آیت کے اگینسٹ میں جا سکتی ہے, نہ حدیث صحیح حدیث کسی دوسری صحیح حدیث کے اگینسٹ میں جا سکتی ہے, نہ قرآن حدیث سے اگینسٹ میں جا سکتا ہے, نہ حدیث قرآن سے اگینسٹ میں جا سکتی ہے. کبھی اگر ایسا ہو رہا ہے, ہمارے سمجھ کی وہ بات ہے کہ ہمیں وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اب اس کو دیکھتے ہیں. کہہ دیجئے بے شک اگر میرے پاس وہ چیزیں ہوتی جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو, مطلب عذاب جو تم جلدی طلب کر رہے ہو, اگر وہ میرے پاس ہوتا, طلب کر رہے ہو, تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ کب سے ہو چکا ہوتا. معاملے کا فیصلہ کب سے, اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی, یعنی جو قیامت جو عذاب کا تم مطالبہ کر رہے ہو, اگر وہ عذاب کا پاور میرے پاس ہوتا تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جاتا, یعنی میں عذاب لے آتا. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا. پھر شاید دیکھیں, کہہ دیجئے بے شک اگر میرے پاس وہ چیزیں ہوتی جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو, تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا, چکا دیا گیا ہوتا. جبکہ بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے, وہ حدیث ہمیں یہ خبر دے رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاور دیا گیا تھا کہ آپ طائف سے جب لوٹ رہے تھے کہ آپ کہہ دیجئے 2 پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے ہم اس کو پیس دیں گے. نبی مکرم کو پاور ملا, لیکن اس کے بعد بھی نبی کریم نے عذاب نہیں لایا, عذاب کا مطالبہ قبول نہیں کیا فرشتے کے کہنے پر. تو کیا یہ بات ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے؟ اس کو ہم سمجھتے ہیں. حدیث جو ہے یہ بخاری شریف کی ہے, بخاری شریف حدیث نمبر 3231, مسلم شریف حدیث نمبر 1795. تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے اس کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دونوں بات اپنی اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح مروی ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا, اے اللہ کے رسول, کیا آپ پر یوم احد سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آیا ہے؟ اللہ اکبر.
माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी मुकर्रम की जिंदगी को बचपन से जान रही थी, मतलब खुद आप छोटी थी और नबी मुकर्रम को देख रही थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को भी जान रही हैं, आपके वालिद हैं। आपने मक्की दौर भी देखा है, मदनी दौर भी देखा है, और मदनी दौर में जंग ओहद, जंग बदर और भी दूसरे हालात को देखा है। और माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा अहादीस की भी बहुत ज्यादा इल्म रखने वाली थी। नबी मुकर्रम के बाद सहाबा इकराम आपसे फतवे लेने के लिए आया करते थे। अतः इतना ज्यादा सीरत का और हदीस का नबी मुकर्रम की जानने वाली। और आप क्या कहती हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे सख्त तरीन दिन, वो दिन जिस दिन ने आपको सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई होगी, वो दिन जिस दिन आप सबसे ज्यादा तकलीफ में आए हैं, जिस दिन ने आपको सबसे ज्यादा रुलाया या आपके दिल को तकलीफ पहुंचाई है, वो ओहद का दिन होगा। क्योंकि ओहद के दिन क्या हुआ था, ये हम सब जानते हैं कि 70 जानसीर सहाबा जो है वो शहीद हुए थे, जिनको एक एक को पकड़ करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रो रहे थे, पैर ढकते थे, सर खुलता था। और वहीं पे जब अपने हमजा को देखा तो अल्लाह अकबर, जो आपके साथी भी हैं, आपके चचा भी हैं, और उनको इस बुरी तरीके से शहीद किया गया था, ये हालात भी जमीन और आसमान ने बहुत कम देखा होगा। नबी मुकर्रम के खुद दंदाने मुबारक शहीद किए गए, जंग का पूरा पासा पलट गया, ऐलान कर दिया गया कि नबी मुकर्रम शहीद कर दिए गए, वगैरह वगैरह। आप सब जानते हैं कितना सख्त तरीन दिन था। और माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का फहम ये कह रहा है कि आपकी जिंदगी का सबसे सख्त तरीन दिन ही था ये। लेकिन नबी मुकर्रम क्या कह रहे हैं, नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे सख्त तरीन दिन जो तुम्हारी उम्मत ने मुझे दिया, ये एक अंदाज था नबी मुकर्रम को माँ से बात करने का, कि तुम्हारी उम्मत ने जो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे पहुंचाई है वो ताइफ का दिन है। ताइफ का दिन हम सब जानते हैं कि ताइफ मक्की जिंदगी के आखिरी दौरों में से था, कि जब नबी मुकर्रम ने देखा कि मक्का के लोग ईमान नहीं ला रहे हैं तो आप बहुत मायूस हुए और आपने रुख किया मदीना, शाम के इसके तरफ, ताइफ की तरफ, कि ताइफ में हो सकता है कि वहां से कुछ हिदायत का मामला हो जाए। और उस वक्त जब आप वहां जा रहे थे तो आपकी दौलत भी सारी की सारी खत्म हो चुकी थी। हज़रत खदीजा का भी इंतकाल हो चुका था और अबू तालिब का भी इंतकाल हो चुका था। मतलब जो बाहर के एक सपोर्टर थे कबीलाई निजाम के मुताबिक, अबू तालिब, तो बाहर के सपोर्टर भी खत्म हो गए थे, और एक मॉरल सपोर्टर जो थे, जो जो हज़रत खदीजा थी, कि नबी मुकर्रम बाहर से फिक्र और परेशानी को लेकर के और जख्मों को लेकर के आते थे, और आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आपको पॉजिटिव एनर्जी दिया करती थी, आपको जो है वो संभाला करती थी। और बाहर से हज़रत अबू तालिब संभाला करते थे, जो इस्लाम में नहीं थे लेकिन उसके बाद भी आपकी बहुत सपोर्ट किया करते थे। ये दोनों का इंतकाल हो गया था, और आपके पास इस कदर दौलत थी, जब 40 साल की आपकी उम्र थी, कि तारीख की किताबों में आता है कि 7 पीढ़ी बैठ करके खाती तो दौलत खत्म नहीं होती। वो सारी दौलत नबी मुकर्रम ने गुलामों को आजाद करने में और इस दीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए खर्च कर दी थी। अब इतना भी नहीं था कि एक ऊंट ले लेते या एक घोड़ा ले लेते और उस पर जाते। नबी मुकर्रम हजरत ज़ैद बिन हारिस, जो आजाद करदा गुलाम थे, उनको साथ में लेकर के पैदल सफर करते हैं ताइफ का। जब आप मक्का और मदीना जाएंगे तो जब मक्का जाएंगे तो वहां से ताइफ जरूर जाइएगा। ऐसे सख्त हालात हुआ करते हैं वहां के। अब तो वहां रोड बन गई है, लेकिन पहले पूरी पहाड़ी थी। उतर करके पहाड़ी पर चल के देखिएगा, काले और सख्त पत्थर हैं कि अगर आप चप्पल से भी जाएंगे तो चप्पल के अंदर उसमें जो है छाले पड़ जाएंगे। और ऐसे हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल वहां का सफर कर रहे हैं। 3 दिन लगे पहुंचने में। अल्लाह, उम्र कितनी है? 50 साल से ज्यादा। और 3 दिन के बाद जब वहां पे पहुंच रहे हैं, और ये पूरा सफर 1-8 घंटे का नहीं था, तकरीबन 25 दिन का था एक रिवायत के मुताबिक, और एक रिवायत के मुताबिक महीने भर का ये सफर, 29-30 दिन का ये सफर था। तो 3 दिन पहुंचने में लगे, और फिर ताइफ में एक एक गलियों में एक एक जगह जाकर के लोगों को समझा रहे हैं। पहले एक सरदार के पास जाते हैं, फिर दूसरे सरदार के पास जाते हैं, फिर तीसरे के पास जाते हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे करके पूरे ताइफ में खबर हो गई कि एक साहब आए हुए हैं जो नबूवत का दावा कर रहे हैं। और वहां के जो सरदार थे उन्होंने बदमाशों को इनके पीछे लगा दिया, और लोग पत्थरों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बदमाश ऐसे बदमाशों को लगा दिया जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, बदकलामी कर रहे हैं और पत्थरों से मार रहे हैं। ज़ैद बिन हारिस बार बार सामने आते हैं कि मुझे पत्थर लग जाए, लेकिन पत्थर चूक करके कभी सर पे लग गया तो सर से खून निकल
निकल रहा है, कभी कंधे पे लग रहा है, कभी पैर पे लग रहा है, कभी घुटने में लग रहा है, और जिस्म मुबारक से खून बह करके जूतियों में जम रहा है। नबी मुकर्रम फरमाते हैं कि मैं इस हाल में वहां से निकला कि मुझे होश नहीं कि मैं कैसे निकला। अल्लाह अकबर। और जब वहां से निकल करके आप फरमाते हैं, फिर ये हदीस के अल्फाज कि मैंने आसमान की तरफ देखा तो एक अब्र का साया मेरे ऊपर था, और उस अब्र के साये में यानी बादल का साया मेरे ऊपर था। बादल के साये में से मैंने देखा कि जिब्रील अमीन उतर रहे हैं। जिब्रील अमीन आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इन लोगों ने आपके साथ मामला किया है, जो हरकत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे देखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जानता है। ये 2 फरिश्तों को अल्लाह ने पहुंचाया। फरिश्ते आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह आप हुक्म कर दीजिए, 2 पहाड़ों के बीच में रख करके इनको हम पीस देंगे। रहमतुल लिल आलमीन ने अपने खून से भरे हुए सने हुए हाथ को लेकर के बारगाह में उठाया और कहा कि अल्लाह इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते कि एक नबी के साथ ऐसी हरकत कर रहे हैं। और जिब्राइल से कहते हैं और फरिश्ते से कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि इनके बाद ऐसी कौम आएगी, इनकी पुष्ट से ऐसे लोग निकलेंगे जो हिदायत को कबूल करेंगे, जो ईमान को कबूल करेंगे, जो मेरी रसालत को कबूल करेंगे, जो मेरे रब को कबूल करेंगे। ये हदीस तो ये कह रही है कि पावर मिल गया अजाब का, लेकिन उसके बाद नबी करीम कह रहे हैं कि नहीं, मैं अजाब नहीं लाना चाह रहा। और वहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहा है कि नबी मुकर्रम कह दीजिए कि अगर मेरे पास ये पावर होता तो मैं तो अजाब को ले आता। ये इसका जवाब मैं देता हूं, उसके पहले आप ये देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो तकलीफ आप बता रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे ताइफ में हुई, कैसे ये ज्यादा तकलीफ है? यहां तो कोई एक सहाबी भी शहीद नहीं हुआ, यहां तो आपको वैसे जख्म भी नहीं लगे जो जंग ओहद में लगे थे। ये जो हालात हुए थे ताइफ में, ये तो रोजाना के मामले थे मक्का के अंदर। ये तो आए दिन इस तरीके से हुआ करता था कि कभी फंदा मारा जा रहा है, कभी ऊंट की ओझरी डाली जा रही है, कभी कूड़ा और करकट डाला जा रहा है, कभी औबाश और बदमाश आपके पीछे लगाए जा रहे हैं। ये तो रोजाना के मामले थे। फिर आपने क्यों कहा यहां पर कि सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे यहां हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे ज्यादा तकलीफ वाली बात है वो हम मुसलमान होने के बाद भी पहुंचा दे? क्या तकलीफ थी? नबी मुकर्रम ने उसका जवाब दिया कि मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ वहां पर ताइफ में पहुंची क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और उस पर ईमान नहीं लाए। क्या बात नहीं सुनी? कुरान नहीं सुना। यही तो सुनाने गए थे। कुरान और हदीस ही तो आपकी जबान से निकलती थी, और तीसरी कौन सी बात थी? तो कुरान और हदीस नहीं सुने, इस वजह से आपको तकलीफ हुई, और उन्होंने नहीं ईमान लाया, इस वजह से आपको सबसे ज्यादा, मतलब ओहद में शहीद हो गए साहबा, आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए, आपको अजियत दी गई, परेशान किया गया, और इस कदर तकलीफ हुई ताइफ में। आप ओहद की जंग को आप पढ़ करके देखिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन नबी मुकर्रम को तकलीफ ज्यादा किस पर हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी वैसे ही हैं ताइफ वाले कि हमें भी कुरान नहीं सुनना है और ना इसको सीखना है, ना हमको इस पर अमल करना है? यही वतीरा था ताइफ वालों का, और इस पर नबी मुकर्रम कहते हैं कि सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे पूरी जिंदगी के अंदर ताइफ के अंदर हुई है, क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। हमें कौन कितने हैं जो अल्लाह की बात को सुनना चाहते हैं और सुनाना चाहते हैं, जो उसको सीखना चाहते हैं और उस पर अमल करना चाहते हैं। और अगर हम नहीं करना चाहते तो हमें और ताइफ वालों में कोई फर्क नहीं। अब उस हदीस अपनी जगह में सही है और कुरान की आयत भी अपनी जगह में बिल्कुल दुरुस्त है। असल में बात यह है कि यहां पर कुफारे मक्का ने मुतालबा किया था अजाब का कि आप अल्लाह के नबी हो तो अजाब ले आओ, और ऐसी जुर्रत कि अल्लाह का अजाब मांग रहे हैं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत अल्लाह ने बताया कि अगर नबी के पास होता पावर तो वो अजाब ले आते। लेकिन यहां पे ताइफ वालों ने अजाब मांगा नहीं है। तफसीर इब्न कसीर फरमाते हैं यहां पे ताइफ वालों ने अजाब नहीं मांगा, यहां पे अजाब का मुतालबा फरिश्ते ने किया है कि आप हुक्म करिए, 2 पहाड़ के पीछे रख करके इनको पीस दूंगा। वहां पर रहमतुल लिल आलमीन ने कहा कि नहीं, अभी इनके ऊपर अजाब नहीं दिया जाएगा। इन्होंने अजाब नहीं मुतालबा किया। तो हदीस अपनी जगह में बिल्कुल सही है और कुरान ये अपने एक दूसरे से टकरा नहीं रही है। इस बात को बताने के लिए मैंने इतनी लंबी बात आपके सामने पेश किया। आगे देखते हैं। कह दीजिए बेशक मैं अपने रब के तरफ से वाज़ेह दलील पर हूं और तुमने उस दलील को झुटलाया। मैं
आयत नंबर कहां तक होगी? 56 देखिए, नहीं 56 भी हो गई शायद ना, फिर से पढ़ लेते हैं। ए नबी कह दीजिए बेशक मुझे मना किया गया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो। कह दीजिए मैं तुम्हारी ख्वाहिशात के पीछे नहीं चलूंगा, मतलब तुम्हारे जो रस्म रिवाज है, जो तुम्हारी शादियों के अंदर रस्म रिवाज है, तुम्हारी मैयतों के अंदर रस्म रिवाज है, और तुम्हारे बिजनेस के जो तरीके हैं और तुम्हारी जो जिंदगी गुजारने के जो तरीके हैं, मैं उस पर नहीं चलूंगा। मेरे ऊपर जो वही आती है मैं उसके मुताबिक चलूंगा। इस सूरत में कि मैं गुमराह हो जाऊंगा, और अगर मैंने तुम्हारी इत्तेबा किया कुरान और हदीस को छोड़ करके मैं तुम्हारे हिसाब से जिंदगी जीने लगूंगा तो मैं गुमराह हो जाऊंगा और मैं हिदायत पाने वालों में से ना रहूंगा, मतलब मुझे हिदायत से दूर कर दिया जाएगा अगर मैं अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात के हिसाब से या मुआशरे की ख्वाहिशात के हिसाब से या अपने झूठे जो है ना दोस्तों के रस्म रिवाज के हिसाब से अगर मैं जीने लगूंगा तो मैं हलाक बर्बाद हो जाऊंगा, यानी हिदायत से दूर कर दिया जाऊंगा। कह दीजिए बेशक मैं अपने रब के तरफ से वाज़ेह दलील पर हूं, वाज़ेह दलील पर हूं या कुरान और हदीस के ऊपर हूं, अल्लाह के दीन के ऊपर हूं, और तुमने इस दलील को झुटलाया है। मेरे पास वो चीज नहीं है जिसे तुम जल्दी तलब करते हो। फैसले का इख्तियार अल्लाह ही को है, वो हक बात बयान करता है और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। कह दीजिए बेशक अगर मेरे पास वो चीजें होती जिसे तुम जल्दी तलब करते हो तो मेरे और तुम्हारे दरमियान मामले का फैसला हो चुका होता। ये कुफार मक्का ने मांगा था कि तुम अजाब ले आओ अगर सच्चे हो तो, और जो कर सकते हो वो कर दो वगैरह वगैरह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि अगर होता तो नबी मुकर्रम अजाब ले आते, और अल्लाह जालिमों को खूब जानने वाला है। और उसके पास गैब की कुंजियां हैं। किसके पास गैब की कुंजियां हैं? और उसी के पास गैब की कुंजियां हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास गैब की कुंजियां हैं, उन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता। अब गैब क्या होता है? दो छोटे छोटे लफ्जों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको समोया है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम की खूबी है। फरमाता है और उसी के पास गैब की कुंजियां हैं, उन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता, और वो जानता है जो कुछ खुश्की में और तरी में है। खुश्की में और तरी में है। खुश्की में यानी जितनी भी खुश्क चीजें हैं, सूखी हुई चीजें हैं, उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं अल्लाह उसको जानता है। जितने भी परिंदे हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी इंसान हैं, जानवर हैं, फरिश्ते हैं, आसमान के अंदर ऊपर के लोग हैं, आसमान के नीचे के हैं और फिजाओं के अंदर के हैं, ये सब को अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है। इतनी से लफ्ज में कहा कि मैं खुश्की की चीजों को जानता हूं और तरी की चीजों को जानता हूं, यानी पानी की चीजों को जानता हूं। समुद्र के अंदर भी जितने भी मखलूक हैं और जितनी भी मछलियां हैं और जितनी भी उनकी जरूरियात हैं उन सबको, और जितनी भी वो दुआएं करती हैं और जितनी भी वो फरियाद करती हैं और जितनी भी उनकी जरूरत है उनको भी मैं जानने वाला हूं। ये है गैब। ये गैब का ये खसाइस जो है वो सिर्फ अल्लाह की है कि इतनी बड़ी कायनात आसमान के ऊपर की और सातों आसमान की और जमीन के नीचे की और पानी की और तरी की, इन सारी मखलूक का जानना ये गैब है। फिर उसके बाद फरमाता और कोई पत्ता ऐसा नहीं गिरता जो वो ना जानता हो, मतलब एक टहनी में से पत्ता भी अलग नहीं हो सकता उसके हुक्म के बगैर या उसके इल्म के बगैर। उस पत्ते को, एक एक पत्ते को जानते, ये है गैब। और जमीन में के अंधेरों में और दाना उन्हें, जो जमीन के अंधेरों में जो दाना टूट करके फूट करके और बाहर निकलता है, वो उस दाने को भी जानने वाला मैं हूं। अल्लाहु अकबर। एक एक दाना, और वाकई आप देखें कि एक एक दाना मोहताज है, उसके अंदर जान आ जाए और वो जमीन को फाड़ करके बाहर आ जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के। हर दाना पौधा नहीं बनता, कई दाने जैसे होते हैं जो सड़ जाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से एक एक दाना बाहर आता है। यहां पे ये फरमाया अल्लाह ने कि हर दाना जो टूटता है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म में है। और कोई तर चीज और कोई खुश्क चीज ऐसी नहीं जो वाज़ेह किताब में ना लिखी हो। अल्लाह अकबर। और इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा है। हर खुश्क चीज और हर तर चीज, हर पानी की मखलूक और हर दूसरी मखलूक और जितनी भी मखलूक हैं, ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास लौह महफूज में रिकॉर्ड है। सुभान अल्लाह। ये है वो गैब। और गैब के ताल्लुक से एक हदीस भी समाअत फरमाए जो कुरान की आयत सूरह रूम की तफसीर है, सूरह जुमर की, सूरह जुमर आयत नंबर 42। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کتنا وقت بچا؟ نہیں، وقت ہو گیا ہے، میں اس کو جو ہے چھوڑ دے رہا ہوں، ابھی آگے دیکھتے ہیں۔ غیب کے تعلق سے ایک آیت نوٹ کر دیجئے، سورہ لقمان آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس میں غیب کے تعلق سے ایک حدیث بھی ہے جو امام بخاری نے روایت کیے ہیں۔ امام بخاری نے عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما فاتحۃ الغیب خمسہ، فاتحۃ الغیب یعنی غیب کی چابی خمسہ، 5 ہے، 5 غیب کی چابیاں ہیں جو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہیں، اور اس کو قرآن کی ایک آیت سے پیش کیا، سورہ لقمان آیت نمبر 34 سے۔ غیب کی کنجیاں 5 ہیں، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، مطلب یہ غیب میں سے ہے کہ قیامت کب آئے گی، اور اس کا علم کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی حدیث جبرائیل کے اندر جب پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا تھا کہ قیامت کب آئے گی، پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ دونوں اس کا علم نہیں رکھتے، یعنی جبرائیل کو بھی نہیں پتا ہے اور نبی مکرم کو بھی نہیں پتا ہے۔ اور وہی مہ برساتا ہے، دوسرا غیب پانی کب گرے گا، کہاں گرے گا، کتنا گرے گا، وہی مہ برساتا ہے، یعنی بارش کی خبر بھی اللہ رب العزت کو ہے۔ اور وہی جانتا ہے جو کچھ حاملہ پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہوتی ہے، مطلب جو بھی مادہ پیٹ میں اٹھائے، یعنی جو حمل بچے کے اندر پیٹ کے اندر ہوتا ہے، وہ بھی اللہ ہی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے اندر نیک ہے یا بدبخت ہے، اس کے اندر مومن ہے، کافر ہے یا منافق ہے، اس کے اندر عالم ہے یا جاہل ہے، اس کے اندر کون ہے، اس پیٹ کے اندر وہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ پیٹ کے اندر کیا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اللہ اکبر، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا اس کے ساتھ حادثہ ہوگا، وہ کل کیا کام کرنے والا ہے، کل جینے والا بھی ہے کہ نہیں جینے والا ہے، کیا کرنے والا ہے، سوائے اللہ رب العزت کے علم کے کسی اور کو نہیں ہے۔ اور کوئی متنفس یعنی کوئی روح ایسا نہیں ہے جو جانتا ہو کہ کس زمین میں اسے موت آئے گی۔ یہ 5ویں خبر ہے جو صرف اللہ جانتا ہے کہ کون کہاں مرے گا اور کہاں سپرد خاک کیا جائے گا، کہاں مٹی کے حوالے کیا جائے گا، بے شک اللہ ہی جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 60، صرف 2 آیت اور دیکھ لیں۔ اور وہی ہے اللہ جو رات کو تمہیں فوت کرتا ہے، یعنی رات کو تمہیں موت دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، پھر دوسرے دن میں اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، پھر وہ دوسرے دن میں تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری کرو، پھر اس کے طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم کرتے ہو۔ یہ موت صغرا اور کبرا یعنی چھوٹی موت اور بڑی موت کے تعلق سے یہ بات ہے کہ ہم جو رات میں سوتے ہیں یہ چھوٹی موت ہے، اور اللہ رب العزت چاہتا ہے تو ہمیں واپس کر دیتا ہے ہمارے وقت پورا ہونے کے لیے۔ وقت کون سا؟ جس ایگزام کو دینے کے لیے ہم آئے ہیں اس ایگزام کو پورا کرنے کا ابھی وقت نہیں ہوا، اس وجہ سے اللہ رب العزت اس کو واپس کر دیتا ہے، اور اگر چاہتا ہے تو روک دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں بھی دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت اسی طریقے سے آدمی کو موت دیتا ہے اور بلاتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 42، اللہ لوگوں کو مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جس کی موت نہیں آئی ہوتی اسے اس کی نیندوں میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر ان نے موت کا فیصلہ کر دیا ہو ان کو روک لیتا ہے، اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ یہ فرما رہا ہے ایک ایگزامپل کے طور پر کہ 100 لوگ آج سوئے ہیں تو اللہ رب العزت ان میں سے کچھ لوگوں کو روک لیتا ہے، یعنی جس کا وقت مقرر پورا ہو چکا ہوتا ہے، موت کا وقت آ چکا ہے، تو وہ 2-4 لوگوں کو روک لیتا ہے اور باقی لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ اپنا مقررہ وقت پورا کر کے آئیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب ہم سوتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کے قبضے میں چلے جاتے ہیں، یہ ہماری چھوٹی موت ہے، اور اللہ چاہتا ہے تو واپس کر دیتا ہے اور چاہتا ہے تو وہیں کی وہیں روک لیتا ہے۔
پھر اس کے طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے تھے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر محافظ ہے، وہ پوری طرح تم پر غالب ہے، تمہیں موت دے رہا ہے روز۔ اللہ اکبر، ہم اس پہ تو غور کریں، اور پھر وہ چاہ رہا ہے تو ہمیں پہنچا دے رہا ہے، وہ غالب ہے، وہ چاہے تو روک لے، کون اس کو بولنے والا ہے؟ ہم اکثر سنتے ہیں کہ وہ سوئے تھے، وہ سوئے کے سوئے رہ گئے۔ اور تم پر محافظ فرشتے بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو تمہارے فرشتے اسے فوت کرتے ہیں، مطلب موت کا وقت جب آ جاتا ہے تب وہ فرشتہ آتا ہے اور اسے فوت کرتا ہے، اسے نکالتا ہے، اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر آپ کتنا ہی روئیں، آپ کے رونے سے ان کو کوئی دل کے اندر نرماہٹ نہیں آتی، وہ تو اللہ کے فیصلے کو پورا کرتے ہیں۔ پوری دنیا اگر روکنا چاہے تو فرشتوں کو کوئی لینا دینا نہیں، وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور اس کو لے کر کے جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کے طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا سچا مالک ہے۔ خبردار، فیصلے کا سارا اختیار اسی کو ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں فیصلے کے حساب کے لیے تیار کرنے والا دل دے، ہمیں آخرت پر یقین دے اور مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین دے۔ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اللہ رب العزت اسے ہمیں اور سمجھنے کی اور اس کی اور گہرائی پہ جانے کی اور اس پر ایمان لانے کی، اس پہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ